اماں جی، عالیہ بی بی جی کیا بتاؤں، فرح بی بی ہمیشہ گھر میں رہتی ہیں، کہیں باہر نہیں آتی، کبھی جاتی ہوں گی تو مجھے نہیں معلوم۔ وہ میرے کام کے وقت ضرور گھر پر ملتی، اپنی نگرانی میں سارے کام کرواتی، اپنی ساس کا کمرہ، ان کا باتھ روم ہر روز صاف کرواتی، پھر اپنی ساس سے پوچھتی کہ اماں آسمہ نے سب کام کر لیا نا۔ ساس فرح بی سے محبت کرتی ہیں، فرسٹ فلور میں سب کام فرح بی بی ہی کرتی ہیں۔ مہمان آتے تو بڑی بی بی سے ملنے آتے، ان کی مہمانداری، ان کے کھانے پینے کا خیال، ان کی مزاج پرستی فرح بی بی کرتی۔ میں نے خود دیکھا اور فرح بی بی سے پتہ چلا کہ کھانے پینے، صفائی ستھرائی سب ساس صاحبہ سے اجازت لے کر ان کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا۔ آسمہ کی زبان کھل گئی تھی، اس لیے اماں پروین اور عالیہ نے اس کی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، دونوں عورتیں چپ چاپ بیٹھی رہیں۔ عالیہ نے دیکھا آسمہ کی دونوں مٹھیاں سختی سے بند تھیں، اس کے چہرے سے کرب کے آثار نمایاں نظر آنے لگے۔ عالیہ بی بی سنیے، آسمہ نے پھر بات شروع کی۔ ساس صاحبہ کا کام کرواتی تو تانے بھی دیتی جاتی، بولتی نمک حرام، اچھی طرح کام کر، ٹالو کام نہ کر، تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لوں گی۔ اس بڑھیا کی باتیں مجھے بری لگتی تھیں، لیکن میں کچھ نہ بولتی۔ فرح بی بی نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ بڑی بھی کچھ بھی کہیں تم پلٹ کر جواب نہ دینا۔ میں نے یہی کیا، میری تنخواہ اچھی تھی، فرح بی بی اتنی عزت کرتی تھی کہ میں بڑی بی کی گالیاں بھی سن جاتی تھی۔ لیکن ایسا کیا ہوا مجھے پتہ نہیں، مجھے بڑی بی میں تبدیلی نظر آنے لگی۔ کیسی تبدیلی؟ عالیہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ اماں نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بات کرنے سے روک دیا۔ آسمہ نے عالیہ کے ٹوکنے کو نظر انداز کر دیا، بات جاری رکھی۔ میں نے محسوس کیا کہ بڑی بی اب مجھے کام چور نہیں بولتی، وہ اپنا کمرہ اچھی طرح صاف کرواتی، باتھ روم دھلواتی اور 50 روپے میرے ہاتھ میں تھما دیتی، کبھی زیادہ بھی دے دیتی، کہتی کہ بس کا کرایہ رکھ لو۔ میں خوش ہو جاتی، یہ روپے میرے لیے بڑی نعمت تھے۔ اس طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ اب کبھی کبھار بڑی بی رات کا بچہ سالن بھی مجھے دے دیا کرتی۔ ایک دن سالگرہ کا کیک بھی کھانے کو ملا، بڑی بی نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں کیک ڈالا، پھر کہنے لگی کہ یہیں کھا لو، گھر لے کر نہیں جانا۔ عالیہ نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ بڑی بی بہت میٹھی چھری ہیں، ذرا سنبھل کر رہنا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ آسمہ کی آنکھیں خشک ہو گئی تھیں، اس کی گفتگو میں اعتماد آ گیا تھا۔ بڑی بی ہر روز میرے گھر کے بارے میں، بچوں اور شوہر کے متعلق کچھ نہ کچھ بات کرتی۔ انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار کرید کر پوچھا کہ میرا شوہر معذور کیسے ہو گیا۔ آج تک اتنی محبت سے کسی نے نہ پوچھا تھا۔ میں نے تفصیل سے سارا واقعہ بتایا۔ ایک بڑی بلڈنگ بنانے والا ٹھیکیدار جو مالک کا بھائی تھا، بڑا ظالم تھا، ڈھانٹ ڈپٹ کر 20,000 دیے، کام سے نکالنا اور الٹا الزام لگا دیا۔ اوپر سے ملبہ گرنے کی جگہ سب مزدوروں کو دکھا دی گئی۔ انہیں اس جگہ سے دور رہنے کو کہا اور بولا کہ میرے شوہر کو بھی بتا دیا تھا کہ یہاں کھڑے نہ ہونا۔ یہ اس نے غلط کہا تھا، اگر اس نے میرے شوہر کو خبردار کیا ہوتا تو وہ وہاں سے ہٹ کیوں نہ جاتا۔ بڑی بی نے مجھ سے ہمدردی کے لیے ٹھیکیداروں کو جی بھر کے گالیاں دیں۔ بولتے بولتے اس کی زبان پھر خشک ہو گئی۔ اس نے خود ہی ٹھنڈی بوتل اٹھا کر گلاس میں پانی بھرا اور گھونٹ گھونٹ پی گئی۔ پھر اس کی زبان سے ایک فقرہ نکلا، آخر وہ منحوس دن بھی آ گیا۔ منحوس دن؟ عالیہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں جی، منحوس دن، منحوس سے بھی زیادہ خراب دن۔ عالیہ بی بی، اماں آپ بھی سنیں۔ آسمہ نے تخت پر بیٹھے بیٹھے اماں پروین کی طرف چہرہ کیا، جو ان کے پاس ہی بیٹھی تھی، اور ان کا ہاتھ تھاما۔ کبھی اس کی گرفت سخت بھی ہو جاتی تھی۔ اس دن فرح بی بی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی۔ میں 4 مہینے سے اس گھر میں کام کر رہی تھی اور یہ پہلا دن تھا جس میں فرح بی بی گھر پر نہیں تھی۔ اماں پروین، مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا بلکہ جھوٹ بھی بولا تھا۔ سنیے، اس دن وہ بڑھیا گھر میں اکیلی تھی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی آسمہ آج تیرا کام ہلکا ہے، بلکہ کام ہے ہی نہیں۔ میرا کمرہ ٹھیک ہے، باتھ روم بھی صاف ہے، تو روز کام کر کر کے تھک جاتی ہوگی، آج میں تجھے بریانی بھی کھلاتی ہوں۔ بریانی بھی شادی کی۔ نیچے اکبر بیٹا رہتا ہے، اس کی بیوی فریدہ سے تم ملی ہوگی، کل رات اس کی چھوٹی بہن کی شادی تھی، کھانا بہت بچ گیا، مجھے بھی اچھا خاصا مل گیا۔ تم یہاں پیٹ بھر کے کھانا، اپنے گھر کے لیے بھی لے جانا، جی بھر کے سب کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ میٹھے میں گلاب جامن بھی ہیں، وہ بھی لے جانا۔
बड़ी बी ने रेफ्रिजरेटर खोलकर प्लास्टिक के एक बड़े शापर में से प्लेट भर कर चावल निकाले। इस पर चिकन की बड़ी बोटियां रखी और किचन में रखे माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बिरयानी वो भी शादी हाल से आई थी। कमरा खुशबू से भर गया। मैंने दोपहर का खाना खा लिया था। बिरयानी देखकर दिल ऐसा मचला कि प्लेट में निकाले सब चावल मज़े लेकर खा लिए। कोक की बोतल से गिलास भरा, वो भी पी लिया और बड़ी बी के आगे सोफे पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। मेरा तो पेट भर गया था। घर के लिए भी इतनी ढेर सारी बिरयानी मिलने वाली थी। बच्चों की रात भी ऐश में गुजर जाएगी। आलिया बीबी, फरा बीबी ने कहा था कि बड़ी बी बहुत मीठी छुरी हैं। उनके लहजे में इतनी नरमी थी, इतना प्यार था। मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं नौकरानी नहीं उनकी रिश्तेदार हूँ। वो कहने लगी, आसमां, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं चाहती। तुम ऊपर जाकर ये बिरयानी मेरे बेटे को दे और कमरे से बाहर उसका बाथरूम है, उससे भी साफ कर दो। बस इतना सा काम है। उनका लहजा इतना मीठा था, मैं बगैर सोचे समझे तैयार हो गई। अम्मा परवीन और आलिया बीबी, आपको बताऊं, बड़ी बी ने फिर क्या किया। अपनी अलमारी से 100 के 5-6 नोट निकाल कर खाने की मेज पर रखे। फ्रिज में से बिरयानी का बड़ा शापर निकाला और वो भी नोटों के पास रख कर कहने लगी कि घर जाओ तो बिरयानी ले जाना और ये पैसे भी। अब आसमां थोड़ी देर के लिए फिर खामोश हो गई। अम्मा परवीन ने उसके सर को मजबूती से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसको इत्मीनान हो गया कि वो जिस घर में बैठी है वहाँ उसके खैर ख्वाह हैं। काम बांटने वाले उसका एतमाद लौट आया। उसने अपनी बात जारी रखी। मैंने बड़ी बी की दी हुई बिरयानी की प्लेट उठाई और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर उनके बेटे को देने चली गई। मुझे क्या पता था मैं शैतानी चक्कर में फंस जाऊंगी। उनका बेटा एक चादर लपेटे बिस्तर पर बैठा था। मैंने खाने की प्लेट कमरे में रखी और वापस लौटने लगी तो उस शैतान ने अपने जिस्म को ढांकने वाली चादर उठाकर फेंक दी और तेजी से आकर अपनी बाहों में मुझे जकड़ लिया। मैं सूरत हाल के लिए तैयार ना थी। उसकी मकार आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसके दोनों बाजुओं की पकड़ इतनी सख्त थी कि मैं उसके हाथों में झूल गई। अम्मा जी, मेरी कोई नेकी अल्लाह मियाँ को अच्छी लगी होगी। मेरे ज़हन में एक ख्याल आया। मेरे दिल से दुआ निकली, अल्लाह से रहम की दुआ, शैतान से बचने की दुआ। मैं हैरान हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ज़ुबान से किस तरह ये अल्फाज निकले। ठहरो, जल्दी ना करो, कपड़े फट गए तो क्या पहनकर घर जाओगी। बाथरूम जाने दो, देर तक तुम्हारे पास रहूंगी। मुझे याद नहीं बीवी मेरे अल्फाज क्या थे। मैंने ऐसा ही कुछ कहा होगा। वो मेरे जाल में आ गया। उसने अपनी पकड़ छोड़ दी। पीछे 2 कदम हट गई। हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा। उसे यकीन हो गया कि मैं बाथरूम जाकर वापस आ जाऊंगी। इस तरह मैं उसके कमरे से निकल गई। ये सब कैसे हुआ मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। मैंने कमरे से निकलकर दरवाजे के दोनों पट खींचकर फौरन बंद किए और बाहर से बोल्ट लगा दिया। दरवाज़ा बहुत मजबूत लकड़ी का बना हुआ था। आसानी से खोल नहीं सकता था, न तोड़ा जा सकता था। वो समझ गया कि मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया है। मैं दरवाजे से जोर आजमाई करके चीखने चलाने लगा। माँ बहन की गालियाँ और न जाने क्या क्या कह दिया। मैं उससे बचकर निकल गई। नीचे उतरने के लिए भागी, लेकिन मालूम हुआ सीढ़ियों से उतरने का गेट दूसरी तरफ से बंद था। बड़ी बी ने मेरे फरार होने का रास्ता रोक दिया था। बहुत खबीस औरत थी। मैं उस शैतान से तो बच गई। वो ज़लील आदमी कमरे से चीख चीख कर मुझे गालियाँ दे रहा था। फिर उसने अपनी माँ को आवाज़ें दी, माँ मुझे कमरे से निकालो, वो कमीनी मुझे कमरे में बंद करके बाहर बैठी है। ये लोग ऊपर नीचे फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। हाँ हाँ, आलिया बीच में बोल पड़ी, मुझे मालूम है उनके घर में इंटरकॉम है। ये लोग आपस में बातें करते रहते हैं। फिर क्या हुआ आसमां? होना क्या था, बड़ी बी फ़ोन सुनकर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने बेटे की मदद को आई। बोल्ट हटाकर वो जैसे ही आई, मैंने उसे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और सीढ़ियों के खुले गेट से नीचे उतर गई और लोहे के दरवाजे में बोल्ट लगाकर उन लोगों को उतरने का रास्ता बंद कर दिया। अब बेटे के साथ माँ की जुबान से गालियाँ सुनने को मिल रही थी। बड़ी बी इतनी ही मकार औरत थी, चीख चीख कर मुझे सुनाने लगी, पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, चोरी का पर्चा कटवाऊंगी। पैसे और जेवर चोरी करके भाग गई। मैं वहां से फरार होकर आ गई। बड़ी बी कि मेरे लिए मेज़ पर रखी बिरयानी और नोट सब वहीं के वहीं रह गए। उसके बाद मैं बस पकड़कर किसी न किसी तरह अम्मा परवीन के घर आ गई। आगे की बात अम्मा को पता है। मैंने अम्मा से झूठ बोला, जो कुछ हुआ उसे छुपा लिया। अब आसमां फिर से अम्मा परवीन से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी।
اماں پروین نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ شکر کرو بچی تم بچ گئی۔ انہوں نے کہا اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آسماں بے آبرو ہونے سے بچ گئی۔ اب آپ لوگ آگے کی سنو، جیسی کرنی ویسے بھرنی۔ مجھے فرن نے بتایا کہ اس کے دیور علی کا دماغ پھر الٹ گیا۔ ایک روز اس نے اپنے علاج کی 2-3 دن کی دوا ایک ساتھ کھا لی تاکہ آرام آئے۔ سکون اور نیند کی دوا زیادہ ہو گئی تو وہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ بعد میں اٹھا تو باتھ روم کے فرش پر گر پڑا۔ کولے کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا۔ اس کے گرنے اور باتھ روم میں تڑپنے کو 8-10 گھنٹے گزر گئے۔ تب بھائیوں کو اور ماں کو پتہ چلا۔ جیسے تیسے کر کے اسپتال لے گئے، آپریشن کر کے ہڈی سیٹ کی۔ اب وہ بستر پر معذور پڑا ہوا ہے۔ ماں اور بھائیوں کو گالیاں دیتا رہتا ہے، بڑبڑاتا رہتا ہے۔ ماں اس کو کھانا کھلانے جاتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ فرح کہتی ہے وہ اب نماز پڑھنے لگی ہے، پہلے جیسی نہیں رہی، خاموش رہتی ہے۔ اماں پروین نے کہا عالیہ کچھ بھی ہو اللہ اس عورت پر رحم کرے۔ اماں آپ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہیں، اس ظالم عورت، اس سازشی بڑھیا کے لیے؟ عالیہ بولی۔ ہاں عالیہ وہ ماں ہے، عورت ہے، اس کا شوہر زندہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ روگ اس کی جان کو چمٹ گیا ہے، نہ اسے زہر دے کر ہلاک کر سکتی ہے، نہ زندہ رہنے میں اس کی خاطر خواہ مدد۔ تم ہی بتاؤ کیا میں اس کے لیے زبان سے کوئی کلمہ خیر نہ نکالوں؟ ایسی آزمائشوں سے ہمارا پالنے والا سب کو محفوظ رکھے۔ وہ نماز پڑھنے لگی ہے، شاید اس اپنے بیٹے کے لیے، اس کی تسکین کے لیے کی جانے والی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ کیا معلوم اس نے اللہ کے آگے سجدے میں گر کر توبہ کر لی ہو، کیا پتہ خالق کائنات اسے معاف کر دیا ہو۔ آسماں تم بھی اسے معاف کر دو بیٹی، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رون گئی۔